ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. آج جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تقویۃ الایمان، جو شاہ اسماعیل بن شاہ عبد الغنی بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ہے. شاہ اسماعیل جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پوتے ہیں، وہ 1194 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1246 میں وفات پاتے ہیں. بالا کوٹ کے مقام پر انگریز سے جہاد کرتے ہوئے، کفار سے جہاد کرتے ہوئے وہ وہاں پر شہادت کا جام شہادت نوش فرماتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی رد الاشراق کے نام سے. اس کتاب کے ایک جز کا جو انہوں نے اردو ترجمہ کیا وہ ہے تقویۃ الایمان، جس میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے سب سے پہلے شرک کا رد کیا، یہ بتایا کہ شرک کسے کہتے ہیں، آج لوگوں میں جو شرک رائج ہے، شرک کی قسمیں کیا ہیں، یہ ساری چیزیں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی. آج انہیں کی کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تقویۃ الایمان یہ رب العالمین کی توحید کو بیان کرنے اور شرک پر رد کرنے کے لیے لکھی گئی کتاب ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید یہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے. توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک جاننا. کس میں ایک جاننا؟ اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننا. یعنی اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں ان میں اللہ رب العالمین کو یکتا جاننا، یہ توحید ہے. ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ ربوبیت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس ساری کائنات کو پیدا کرنے میں تنہا ہے، اکیلا ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہم سب کو رزق دے رہا ہے، وہی ہم سب کی موت و حیات کا مالک ہے. اسی کے حکم سے یہ دنیا چل رہی ہے، اسی کے حکم سے یہ دنیا فنا ہوگی، اور اس کائنات کے جتنے بھی امور ہیں سارے امور جو چلاتا ہے اللہ رب العالمین ہی چلاتا ہے، اور سارے امور میں اسی کا تصرف ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں. اگر کوئی شخص ان امور میں سے کسی ایک امر میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے شرک کیا. توحید ربوبیت کا یہی معنی ہوا کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور ساری کائنات کے امور اسی کے ہاتھ میں اور اسی کے تصرف سے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے توحید الوہیت، جس کو کہتے ہیں توحید عبادت. توحید عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نذر، قربانی، یہ جتنی بھی اقسام ہیں یہ توحید الوہیت میں آتے ہیں. توحید الوہیت میں آتے ہیں. اور ان تمام اعمال کا مستحق، جس کے لیے یہ اعمال انجام دیے جائیں گے، وہ صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں. توحید اسماء و صفات یہ اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ رب العالمین کے چند خاص اسماء ہیں. تو اللہ رب العالمین کے جو اسماء ہیں ان سے اللہ رب العالمین کو متصف کیا جائے، اللہ رب العالمین کو خاص کیا جائے، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. اللہ رب العالمین کے بہت سارے اسماء ہیں. ایک حدیث میں وارد ہے، بخاری کی روایت ہے: ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. روایت اس طرح ہے: ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. یعنی اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں
جو اس کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیا مطلب شمار کرنے کا؟ کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے اسما ہیں، ان میں سے اگر کوئی شخص 99 ناموں کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی اس کے ذریعے، ان اسما کے ذریعے مدح و ثنا حمد بیان کرتا ہے، ان اسما کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اور ان اسما کے ذریعے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، تو یہ اس کا معنی ہے کہ جو یہ اعمال انجام دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسماء و صفات یہ اللہ کے شایع نشان ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العالمین کے اسماء ہیں، اچھے اچھے اسماء ہیں، اللہ رب العالمین کی بہترین صفات ہیں جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ توحید سے بہت غافل ہیں، بہت دور ہیں، نہ انہیں توحید معلوم ہے، نہ دین معلوم ہے، نہ دین کی بنیادی معلومات انہیں ہیں، بس دنیا داری کے پیچھے پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ایک وقت فنا ہو جائے گی، اس کا ایک وقت مقرر ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کا مقصد ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو بس اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ہم صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، ہر امت میں رسول بھیجے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت چاہے نماز ہو، روزہ ہو، نذر ہو، قربانی ہو، یا پھر جانور ذبح کرنا ہو، یہ سب کے سب یہ اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیے جائیں گے، کسی اور کے لیے انجام نہیں دیے جائیں گے۔ ان میں سے کوئی شخص اگر کسی ایک کا بھی ارتکاب، کسی ایک میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ توحید سے لا علم ہیں، اور اسی توحید سے لا علمی کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فساد عام ہوتا جا رہا ہے۔ جب توحید نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، شرک ہوگا۔ جب توحید نہ ہو تو لوگوں میں شرک عام ہو جائے گا۔ لوگوں کو جب توحید کی باتیں نہ بتائی جائیں، لوگوں کو توحید سیکھنے سے انٹرسٹ نہ ہو، محبت نہ ہو، لگاؤ نہ ہو، دلچسپی نہ ہو، تو پھر دیکھا دیکھی اور سماج، معاشرہ جو کر رہا ہے وہی لوگ انجام دیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھا دیکھی نہ کریں، معاشرہ کیا کر رہا ہے، کیا کہے گا، یہ نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس سے راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ رب العالمین کے حقوق کیا ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اللہ رب العالمین کی توحید کی معرفت حاصل کریں۔ تو آج لوگوں کے درمیان جو فساد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ توحید سے لا علمی۔ یاد رکھیں، توحید سب سے عظیم نیکی ہے، توحید جو ہے سب سے عظیم نیکی ہے، اور توحید کے بعد سب سے عظیم نیکی جو ہے وہ اتباع سنت ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں یکتا جاننا، یہ توحید ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے عظیم نیکی اگر جو ہے وہ اتباع سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا، اس کو جاننا، اس پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اور اس پر آنے والی مصائب پر صبر کرنا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ کیسے معلوم ہوگا ہمیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہم نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے ان سے ہم یہ ساری چیزیں حاصل کریں گے، اور وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان کوئی دوسری قوم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے ڈائریکٹ صحابہ نے علم لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ہمیں دین پر عمل کرنا ہو، سمجھنا ہو،
تو اسی وقت ہماری سمجھ اور ہمارا فہم اسی وقت قابل قبول ہوگا اور ہم اسی وقت صحیح طور پر دین پر عمل کر پائیں گے جب ہم صحابہ کے فہم کے مطابق، صحابہ کی سمجھ کے مطابق ہم دین پر عمل کریں گے. کیونکہ صحابہ سے اچھا تو کوئی دین سمجھ نہیں سکتا، قیامت تک کوئی ایسا شخص آ نہیں سکتا جو صحابہ سے اچھا دین سمجھے اور لوگوں کو سمجھائے. تو صحابہ کے فہم کے مطابق کیا ہے؟ سنت کی اتباع کرنا. توحید سب سے عظیم نیکی ہے، پھر اس کے بعد اتباع سنت ہے، اور اس کے بعد شرک سب سے بڑا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا جو جرم ہے وہ ہے شرک. اور اس شرک کے بعد میں جو بڑا جرم ہے وہ بدعت ہے. مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور بدعتی جو ہوں گے وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر سے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو جب جام پلائیں گے، اس وقت بدعتی لوگ دور رکھے جائیں گے. بدعتی لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، یہ جو میرے آنے کے بعد میں جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں ان کو دور کرو یہاں سے. تو بدعتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ید مبارک سے جام کوثر یا پھر کوثر، آب کوثر پینے سے محروم ہوگا. حاضرین گرامی، آج ہم جان رہے ہیں کہ توحید کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے. توحید کو جاننے سے پہلے شرک کا رد کرنا. توحید کے اقرار میں جو لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے شرک کا رد کیا ہے، پھر اس کے بعد توحید کا اقرار ہے. یعنی توحید کا اقرار اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم شرک کا کلی طور پر انکار کریں گے. آج ہم دیکھتے ہیں، آج کی معاشرے کی بات لے لیں، آج مسلمان غیروں کو پکارتے ہیں، انہیں سے منتیں مانتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، انہی کے سامنے جا کر جانور ذبح کرتے ہیں، انہی سے دعائیں مانگتے ہیں. جب اولاد ہونے کا وقت ہوتا ہے تو فلاں بابا کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر دعائیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں بتاؤ، اولاد دینا یہ کس کا کام ہے؟ کسی کو موت دینا یہ کس کا کام ہے؟ کسی کو حیات بخشنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ کائنات کے امور چلانا کس کا کام ہے؟ بگڑی بنانا کس کا کام ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا کام ہی اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اگر کوئی شخص ان امور میں سے عبادت کے جتنے بھی امور ہیں، دعا ہو، نظر ہو، حج ہو، قربانی ہو، ان امور میں سے اگر کسی ایک امر میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے. اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. آج کیا کرتے ہیں؟ آج مسلمان، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو جو کلمہ کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں انہوں نے کلمے کو سمجھا نہیں ہے. وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو شریک بھی کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو حاجت روا بھی سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو دستگیر بھی سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو اللہ کے جو بندے ہیں ان کو اولاد دینے والا، نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں. یہ ہمارے آج کے مسلمان ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ چیز صریح شرک ہے. اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی کسی کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں ان میں سے کسی ایک امر میں بھی کوئی کسی کو شریک کرتا ہے تو یہ صریح شرک ہے. آج کیا کرتے ہیں؟ انہی کے کیا ہے، نظر نیاز مانتے ہیں مسلمان. ہمارے مرادیں برلانے کے لیے اولاد مانگنا، یہ سارے کام ہمارے مسلمان کرتے ہیں اور یہ شرک اکبر ہے جو ایک مسلمان کو، ایک بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کوئی جگہ ہی نہیں رہ جاتی اس کی اسلام میں رہنے کے لیے. تو شرک اکبر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو امور ہیں، جو حقوق ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی، کسی ایک امر میں بھی کسی انسان کو یا پھر کسی بھی چیز کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے. اور اسی طرح آج کل ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کے نام عبد النبی کہتے ہیں. کوئی رکھتے ہیں عبد النبی، کوئی پیر بخش، کوئی مدار بخش، کوئی سالار بخش.
یہ سارے عبد النبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کا بندہ. ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. سارے اللہ کے بندے ہیں، نبی کا کوئی بندہ نہیں ہے. نبی کی کوئی عبادت نہیں کرتا، وہ جائز بھی نہیں ہے. عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے. ہم سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، اور انبیاء جو ہیں وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. انبیاء کی کوئی عبادت نہیں کرے گا. انبیاء کی جو عبادت کرے گا، یا صالحین کی عبادت کرے گا، یا قبروں کی عبادت کرے گا، یا پیروں فقیروں کی عبادت کرے گا، تو وہ صریح شرک کر رہا ہے. عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہے. نہ نبی داخل ہیں، نہ ولی داخل ہیں، اور نہ ہی کوئی پیر فقیر داخل ہیں. کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہے. عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے گی. شرک کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے شرک اکبر، جو بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کے جو امور ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینے چاہیے، جو اللہ کے خاص امور ہیں، ان میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے. شرک کی دوسری قسم ہے شرک اصغر. یعنی شرک اصغر جیسے کیا ہے؟ ریاکاری ہے، یا پھر غیر اللہ کی قسم کھانا ہے. یہ شرک اصغر ہے. شرک تو ہے، لیکن اس شرک سے بندہ دائرہ اسلام سے کلی طور پر نکل نہیں جاتا، لیکن اس کے ایمان میں ضرور فرق آ جاتا ہے. لیکن اب جب ہم جان لیے کہ شرک اصغر کس کو کہتے ہیں، شرک اکبر کس کو کہتے ہیں، تو کیا ہم ہر شخص کو جو شرک اکبر کرتا پھرے اس کو ہم مشرک کہیں؟ نہیں میرے بھائیوں. کسی کے اوپر مشرک کا فتویٰ لگانا، بدعتی کا فتویٰ لگانا، یہ عامت الناس کا کام نہیں ہے. کسی بھی شخص پر اس وقت تک مشرک یا بدعتی کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ کی جائے. کیا مطلب حجت قائم کرنے کا؟ حجت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں شرک کیا ہے یہ بتایا جائے، توحید کی معرفت، اللہ رب العالمین کی معرفت انہیں دلائی جائے. ان کے جو بھی شبہات ہیں، جو شکوک ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں، ان تمام کو کلیئر کیا جائے. جو بھی شرک کرتا ہے اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. جب یہ تمام امور پائے جائیں، یعنی اس کے اوپر اتمام حجت ہو گئی ہے، یعنی اس کو پہنچا دیا گیا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کے سارے شکوک و شبہات سارے زائل ہو چکے ہیں. وہ سارے شکوک و شبہات زائل ہونے کے بعد بھی، سب جان لینے کے بعد میں بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ مشرک ہے. تو کسی پر بھی ہم یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ فلاں مشرک ہے. یہ کبار اہل علم کا کام ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے جو خلق قرآن کا قائل ہو وہ کافر ہے. جو خلق قرآن کا قائل ہو وہ کافر ہے. کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کسی شخص کو متعین کر کے کہا کہ فلاں شخص کافر ہے، فلاں جو وہاں پر ہے وہ کافر ہے، فلاں جو حکومت کر رہا ہے وہ کافر ہے؟ کبھی انہوں نے نہیں کہا. تو کسی پر بھی تکفیر معین جو کہتے ہیں یہ اسی وقت ہوگا، اور یہ بھی کبار اہل علم کریں گے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب حجت قائم ہو جائے. اور حجت آپ لوگ قائم نہیں کر سکتے، بلکہ حجت یہ اہل علم ہی قائم کریں گے. جب تک کسی پر حجت قائم نہ ہو اسے کافر نہیں کہیں گے. لیکن آج کل ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کو تھوڑا شرک کرتے دیکھ رہے ہیں، یا پھر کیا ہے کچھ شرک یا امور انجام دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو دھڑیلے سے فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ مشرک ہے. ایسا کہنا بالکل صحیح نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے امور میں، اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں، جو اللہ رب العالمین کے کام ہیں، ان میں سے کوئی اگر کسی ایک امر میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ صریح شرک کر رہا ہے. لیکن ہم کسی کے بارے میں تکفیر معین نہیں کہیں گے کہ فلاں شخص کافر ہے، فلاں شخص مشرک ہے. یہ ہمارا کام نہیں. آج بہت سارے مسلمان شرک کر کے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں. پہلی بات یہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ شرک بھی کر رہے ہیں. آپ نے جانا شرک کی کیا تعریف ہے؟ شرک کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے کسی ایک حق میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ شرک. اب دیکھیں جانور ذبح کرنا ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کس کا نام لیا جائے گا اس وقت؟ اللہ کا نام لیا جائے گا. یا پھر اسی طرح سجدہ، یہ پیشانی کس کے سامنے جھکائی جائے گی؟
اللہ کے سامنے. یہ سارے امور اگر کوئی کیا ہے پیر بابا فقیر وغیرہ کے لیے کرے گا تو میرے بھائیوں بتائیے کہ کیا وہ اب بھی صحیح ایمان والا ہے جو اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو غیروں کے لیے دے رہا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. پھر آج جو مسلمان ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ شرک کرنے کے بعد بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں. انہی کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ ایمان لاتے ہیں، اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ مشرک ہیں. اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم شرک کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم تو ان اولیاء سے، ان صاحب مزاروں سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ محبت کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے یہ وہی چونچلے ہیں یا پھر یہ وہی باتیں ہیں جو کفار مکہ کیا کرتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ان پتھروں کو کیوں پوج رہے ہو، ان بتوں کو کیوں پوج رہے ہو، تو کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. میرے بھائی یاد رکھیں، چاہے پتھر ہو، چاہے شجر ہو، یا پھر کوئی بھی چیز ہو، یا پھر انسان ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہ ساری یہ جو مخلوقات ہیں یہ سب مخلوق ہیں، یعنی پتھر ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، انسان ہیں، سب کیا ہے؟ مخلوق ہیں. اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کی عبادت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم ان کی اس لیے عبادت کر رہے ہیں، ہم ان پیروں کو اس لیے مان رہے ہیں، ان ولیوں کو اس لیے مان رہے ہیں تاکہ ہمیں اللہ سے قریب کریں، تو یہ وہی دعویٰ ہے، یہ وہی چونچلے ہیں جو کفار مکہ لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے کیا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا. ہم تو بس ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو آج جو مسلمان اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں وہ وہی بہانے اختیار کر رہے ہیں، وہی حیلے اختیار کر رہے ہیں جو کفار مکہ اختیار کیا کرتے تھے. آج میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے قربت کیسے حاصل ہوگی. اللہ رب العالمین سے قربت کیسے حاصل ہوگی؟ ان ولیوں کے ذریعے، ان پیروں کے ذریعے، ان پتھروں کے ذریعے، ان درختوں کے ذریعے، کائنات کے امور کے ذریعے نہیں. اللہ رب العالمین کی جو قربت حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین کی سے جو نزدیک بندہ ہوتا ہے وہ کس سے؟ اتباع سنت سے. سنت کی اگر اتباع کریں گے تو اللہ رب العالمین کی قربت ہمیں حاصل ہوگی. کسی انسان سے ہمیں قربت حاصل نہیں ہوگی، سنت کی اتباع کرنے سے ہمیں اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح یہ بات بتا دوں کہ کفار مکہ جو ہے کیا کیا کرتے تھے کہ جب کشتی میں سوار ہوتے تو سمندر میں بھونچال آتا، دریا میں طغیانی آتی، موجوں میں طغیانی آتی، تو کشتی میں سوار سارے مشرکین کہتے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ سوار ہوتے تو کیا کہتے؟ اللہ رب العالمین سے خالص اخلاص کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے. یعنی یہاں پر کہ ایسے مشکل حالت میں تو اللہ کو کم سے کم یاد کرتے تھے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. پھر جب اللہ رب العالمین کو نجات دیتا، جب خشکی کی طرف لے آتا تو پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اس وقت کے مشرکین جو ہے مشکل میں کم سے کم اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں جو مشرک ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ چاہے وہ تنگی کی حالت میں ہو یا خوشحالی کی حالت میں ہو، کسی بھی حال میں وہ غیروں کو پکارتا ہے. کڑی سخت پریشانی میں مبتلا ہے اور آواز لگا رہا ہے یا پیر عبد القادر جیلانی مدد فرمائیں، یا فلاں مدد فرمائیں، میری مرادیں برلائیں. یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ سخت سے سخت سنگین حالت میں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں. تو یہ غلط عقیدہ ہے، جو غلط عقائد ہیں جو آج کل مسلمانوں میں بھی رچ چکے ہیں اور انہوں نے وہ شبہات میں مبتلا ہو چکے ہیں. دیکھیے کہ یہ جو بھی کائنات کے امور انجام پاتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے امر سے انجام پاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے تصرف سے انجام پاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوتے ہیں. جی، لیکن یہ سمجھنا
کہ ان ولیوں کو، ان پیروں کو، باباؤں کو اللہ نے تصرف دے رکھا ہے، یہ سری شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں تصرف نہیں دیا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں تصرف نہیں دیا۔ سارا تصرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ روح پھونکنے والا فرشتہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو روح پھونکنے والا فرشتہ کیا اپنے اختیار سے روح پھونکتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے پھونکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ فرشتہ بچے کے جسم میں روح پھونکتا ہے۔ وہ اپنے اختیار سے جس کی چاہے اس کے اندر روح نہیں پھونک سکتا، یا پھر جو ملک الموت ہے وہ اپنے اختیار سے جسے چاہے وہ اٹھا نہیں سکتا، جس سے چاہے اس کی روح نہیں نکال سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے جو بھی ہوتا ہے۔ یہ جو بھی فرشتے بھی جو کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کرتے ہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے، فرشتوں کا تک اختیار نہیں ہے، تو پھر یہ انسانوں کو کہاں سے اختیار مل گیا؟ کبھی بھی انسان، اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار نہیں دیا ہے کہ تم فلاں کی بگڑی بناؤ، یا پھر فلاں کی تم کیا ہے مرادیں برلاؤ۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی سفارش کریں گے، ہر غیر نبت و خیرے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی سفارش کریں گے، جو متبع سنت ہوں ان کی سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اہل ایمان کی سفارش کریں گے۔ سفارش کی کئی اقسام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جنتیوں میں اعلیٰ درجات کے، جو جنتی ہیں ان کے اعلیٰ درجات کے لیے سفارش کریں گے، اور بعض کیا ہے جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کو کیا ہے اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ کی سفارش کریں گے۔ اور اسی طرح کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جو جہنم میں جا چکے ہیں ان کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ ساری اقسام ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین جب اجازت دے گا تبھی کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ کے یہاں سفارش صرف اس کے حکم سے ہوگی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق دے گا تو اللہ رب العالمین اس وقت حد بھی مقرر فرمائے گا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جو کیا ہے انسان سارے نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو پھر قیامت کا جو منظر ہوگا، نفسی نفسی کے عالم میں بھاگے بھاگے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر وہ کہیں گے کہ ہماری سفارش فرما دیں۔ وہ نہیں کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام ہمیں معاف فرما دیں، وہ کہیں گے سفارش فرما دیں۔ کیا کہیں گے؟ سفارش فرما دیں اللہ کے یہاں ہماری۔ یہ نہیں کہیں گے سفارش یعنی خود ہمیں معاف کر دیں، یہ نہیں کہیں گے، آدم علیہ السلام سے کہیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ آدم علیہ السلام انہیں کہیں گے کہ نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، موسیٰ کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، واشفع تشفع، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، وصل تعطا، اور مانگیں اور دیا جائے گا آپ کو۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں، اس کے بعد ہیں مختلف روایات ہیں، روایات کے مختلف الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین فیحد لی حدا، اللہ رب العالمین حد مقرر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ انہی کی سفارش کریں گے جن سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ رب العالمین جن کے بارے میں، جن کے سلسلے میں اجازت دے گا انہی سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ لیکن آج کل لوگ ان ساری باتوں سے کیا ہے نا آشنا ہیں، قرآن و حدیث سے دور ہیں اور حقیقت سے ہٹی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ قرآن و حدیث کی بات کو بھی ٹھکرا رہے ہیں اور بولتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح قرآن و حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جانیں کہ یہ عبادت کا حق اللہ رب العالمین کا ہے فقط، اس میں کسی کا اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو شرک کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں
کہ یہ اللہ کے ہماری سفارشی ہیں. قل اتنبئون اللہ، کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو وہ خبر دے رہے ہو جو آسمان و زمین میں نہیں ہے؟ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ کی ذات پاک ہے جو اس سے شرک کر رہے ہیں، جو یہ شرک کر رہے ہیں اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کو جانیں، شرک کیا ہے اس کو جانیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو توحید کو جاننے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور اللہ رب العالمین کی ایک اللہ کی بات کرنے اور کی توفیق عطا فرمائیں، اور شرک سے کھلی اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین.